کہ آج کل کچھ ایسے احمق لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو اپنی داڑھی تو نہیں مڑاتے مگر ایک مشت سے بہت کم رکھتے ہیں، اور ایک مشت داڑھی رکھنے کی مخالفت بھی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں رکھو تو بھی ٹھیک ہے اور نہ رکھو تو بھی ٹھیک۔ جواب عنایت فرما دیں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ سوال کیا۔ یہ جو کچھ آزاد خیال اپنے کو سنی کہتے ہیں مگر ہیں یہ صلح کلی، یا تو اعتقاداً صلح کلی ہیں ان میں کچھ، اور کچھ جو ہے عملاً صلح کلی ہیں، جو اپنی طبیعت کو شریعت سمجھتے ہیں اور طبیعت کے مطابق جو مسئلہ ہوتا ہے جس کی طرح اس کو لے لیتے ہیں، اور شریعت کے مطابق جو ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں یہاں پر تھوڑی سی تفصیل بیان کرتا ہوں، زیادہ تفصیل بیان کرنے کے وقت تو واٹس ایپ پہ نہیں رہتا ہے، تو اس تفصیل کو آپ بغور سنیں، اور تمام جو ہے تو واٹس ایپ سے جو متعلق ہیں وہ لوگ سنیں کہ ہم اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی، داڑھی رکھنا واجب ہے، اور جو ہے کیا کہتے ہیں ایک مٹھی داڑھی جو ہے تو رکھنا واجب ہے۔ داڑھی رکھنے کی حد شرع ایک مٹھی ہے، مگر اس دور میں کچھ مصنوعی اور خود ساختہ مجدد پیدا ہو گئے ہیں۔ ایک مجدد تو پاکستان میں پیدا ہو گیا ہے جو تحریک منہاج القرآن چلاتا ہے، اور جو ہے ایک مجدد ہمارے ایک کوسمبی میں بھی پیدا ہو گیا ہے، وہ بھی جو ہے تو اسی ڈھرے پہ چلتا ہے کہ ایک مٹھی سے داڑھی کم رکھو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جو ہے کیا کہتے ہیں جب نام نہاد طاہر القادری سے پوچھا جاتا ہے داڑھی کے بارے میں تو وہ کہتا ہے کہ ہاں ایک مٹھی سے داڑھی کم رکھ سکتے ہیں، اور جب حوالہ مانگا جاتا ہے تو شرح مسلم کا حوالہ دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خود اپنی کوئی تحقیق نہیں، اور جب شرح مسلم کی تحقیق و تفصیل دیکھی جاتی ہے تو یہ تمام دلائل جو ہے تو مولوی زبیدی مصری کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ اور مولوی زبیدی مصری خود فاسق مولن مردود الشہادہ تھا، جس کی کتابوں سے مصر میں بے راہ روی پیدا ہوئی، لہذا اس کی کتابیں ہمارے لیے دلیل نہیں۔ تو یہ ایک مختصر سا تبصرہ تھا تمہیدی طور پر، اب دلائل سنیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو پست کراؤ۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب حج یا عمرہ کرتے تو اپنی داڑھی کو مٹھی میں لیتے، جو اس سے زیادہ ہوتی اسے کاٹ دیتے۔ اس حدیث شریف سے کئی مسائل معلوم ہوئے۔ ایک مسئلہ یہ کہ داڑھیاں بڑھاؤ، اور نام نہاد طاہر القادری اور غلام رسول سعیدی اور اس کے چمچے متعلقین یہ کہتے ہیں داڑھیاں گھٹاؤ، تو آپ سوچئے کہ اب کس کی بات مانی جائے۔ اور یہ حدیث جو میں نے پیش کی ہے یہ بخاری شریف جلد دوم صفحہ نمبر 874 پر یہ حدیث شریف موجود ہے، جس کا جی چاہے دیکھ لے۔ آپ غور کر سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف فرما رہے ہیں کہ داڑھیاں بڑھاؤ، وغفر اللہ، داڑھیاں بڑھاؤ، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں داڑھیاں گھٹاؤ، یعنی بڑھاؤ تب بھی کوئی حرج نہیں، گھٹاؤ تب بھی کوئی حرج نہیں، تو یہ سراسر حدیث شریف کے خلاف ہے یا نہیں؟ اور رہا یہ سوال کہ صاحب جو ہے تو پھر ایک مٹھی کی حد بندی آپ نے کیسے کی؟ نام نہاد طاہر القادری سے کسی نے کہا طاہر القادری سے کسی نے کہا کہ جو ہے کیا کہتے ہیں آپ جو ایک مٹھی داڑھی کے خلاف ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کہا کہ کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت کر دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کبھی بھی فرمایا ہو کہ ایک مٹھی داڑھی رکھو، تو ہم اس کی بات مان لیتے ہیں۔ اس جاہل کو اتنی بھی تمیز نہیں، میں سنا کرتا تھا یہ بات کہ یہ شخص جو ہے حدیث کی کتابوں کا ترجمہ مارکیٹ سے خرید کر اور کثرت سے مطالعہ کر لیا ہے، تو اس لیے یہ صرف حدیثیں بیان کرتا ہے، فقہی مسئلہ جہاں بھی بیان کرتا ہے اس سے غلطی ہوتی ہے، کیونکہ فقہی بصیرت یہ جانتا ہی نہیں نا، فقہی بصیرت اس کے اندر ہے، اور جو ہے تو یہ دوسروں کا حوالہ دیتا ہے، دوسروں کی کتابوں اور بیساکھی کے بھروسے یہ چلتا ہے، اس کے اندر خود فقہی تحقیق کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، یہ اعلیٰ درجے کا جاہل ہے، اور صرف حدیث کی اردو تراجم کو، کتابوں کو یہ مطالعہ کر لیا ہے،
اور اسی میں جو ہے یہ بیوقوفوں کو بیوقوف بنا رہا۔ تو اب سنیے یہاں پر کہ اسی بخاری شریف کے اسی صفحے پر حدیث شریف صاف ہے کہ کان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اذا حج او اعتمر قبض علی لحیتہ فما فضل اخذہ، کہ جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ حج یا عمرہ کرتے تو اپنی داڑھی کو مٹھی میں لیتے، جو اس سے زیادہ ہوتی اسے کاٹ دیتے۔ اب سوچئے اس حدیث میں مشرکین سے مراد مجوس ہیں، اس لیے کہ وہی داڑھی کترواتے یا مڈاتے تھے۔ وہ فیرو اور بعض حدیثوں میں وہ عفو وارد ہے۔ امر وجوب کے لیے آتا ہے، جس کا جی چاہے اصول الشاسی اٹھا کر اصول کی کتاب ہے اس کو دیکھ لے، نور الانوار میں دیکھ لے، اور بھی اصول فقہ کی بہت ساری کتاب اس میں دیکھ لے کہ جو ہے امر مطلق وجوب کے لیے آتا ہے۔ یہاں امر مطلق ہے لہذا یہ وجوب کے لیے ہے، لہذا ان حدیثوں سے ثابت کہ داڑھی کا بڑھانا واجب ہے۔ حدیث کا اطلاق اس کا مقتضی ہے کہ داڑھی کتنی بھی بڑی ہو جائے قطعاً نہ کاٹی جائے، یعنی حدیث میں تو یہی ہے کہ بڑھاؤ، اب اس میں یہ نہیں کہ کٹاؤ، تو اس کا جو ہے تو مطلقاً تو اس سے ہی ثابت ہو رہا ہے کہ داڑھی کتنی بڑی ہو جائے کاٹو مت۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ ایک مشت سے زائد داڑھی کو کاٹتے تھے، اور یہ مالا یدرک الا بالسماع ہے۔ اب شاید ہماری بات جو ہے تو یہ نام نہاد طاہر القادری کی سمجھ میں بھی نہ آئے، کیونکہ جب یہ شرح عقائد کے عبارت نہیں پڑھ پاتا تو بخاری کے عبارت کیا پڑھ پائے گا اور کیا سمجھے گا۔ تو یہ مالا یدرکو بہی کے قبیل سے ہے، مالا یدرکو الا بالسماع کے قبیل سے ہے، اور مطلب اس کا یہ ہے کہ صحابی کا وہ قول یا فعل جس میں اجتہاد کا قیاس کا دخل نہ ہو اور وہ اسرائیلیات سے بھی نہ لیتا ہو، تو اس کا وہ قول اور فعل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا قول اور فعل مانا جاتا ہے۔ یہ قاعدہ ہے، ابھی ہم اس پر بھی جو ہے دلائل قائم کرتے ہیں، ایسے دلائل جس کا سعیدی صاحب تو چلے گئے، غلام رسول سعیدی صاحب کے چمچے ابھی ہندوستان پاکستان ہر جگہ موجود ہیں، ہماری اس تفصیل اور تحقیق کا جواب وہی دے دیں، ہم انہی کا شکریہ ادا کر دیتے ہیں۔ تو قاعدہ یہ ہے اصل میں کہ جو ہے صحابی کا قول و فعل جو مالا یدرکو الا بالسماع کے قبیل سے ہو، اس کو جو ہے تو ملحق بالمرفوع کیا جاتا ہے، یعنی وہ حکماً حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا قول اور فعل مانا جاتا ہے۔ تو اس پر محمول ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا قول کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہی اس پر عمل کیا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے مٹھی میں پکڑ لیتے تھے اور جو مٹھی سے کم نہیں ہونے دیتے تھے، اور جو اوپر ہوتی اس کو کاٹ دیتے، جس کا مطلب یہ، اور یہ مقدار جو ہے تو ظاہر سی بات ہے مقدار قیاسی چیز ہے، نہیں کہ قیاس سے معلوم ہو جائے، تو ماننا پڑے گا کہ انہوں نے مقدار کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نے بتایا ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا ہوگا تو یقیناً وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر جب یہ کام کر رہے ہیں اور حضور نے ان کو بتایا تو یہ ان کا فعل جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی وجہ سے ہے، اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا حضور کے قول سے ثابت ہے، تو اب کیسے یہ جو ہے نام نہاد طاہر القادری کہتا ہے کہ حضور کے قول سے ثابت نہیں؟ یہ جاہل ہے، جاہل ہے، جاہل ہے، نہ یہ اصول حدیث جانتا ہے نہ اصول فقہ جانتا ہے۔ ابھی میں اصول حدیث اور اصول فقہ دونوں سے ثابت کر دوں گا کہ صحابی کا وہ قول اور فعل جو مالا یدرکو الا بالسماع کے قبیل سے ہو وہ حکماً مرفوع ہے، یعنی حضور ہی کا قول و فعل ہے، اور جو ہے تو اس کو سرکاری کا قول و فعل مان کر اور اس سے وجوب ثابت ہوگا اپنے مقام پر۔ تو آپ سنیے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سن کر اس پر عمل کیا ہے، اس لیے جو ہے عف اللحا والی حدیث کی اس سے تخصیص درست ہے۔ تو حاصل یہ نکلا کہ ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے، اسی لیے امام ابن حمام نے فتح القدیر میں فرمایا، امام ابن حمام نے فتح القدیر میں فرمایا، وہ ایسے نہیں ہیں کہ جو ہے تو جو چاہیں لکھ دیں گے۔ امام ابن حمام کے بارے میں تو ان کے دور میں علماء کہا کرتے تھے کہ آج مذہب حنفی کے جتنے فروعات ہیں سب کی اصل، سارے مسائل و فروعات کی اصل اگر کوئی قرآن و حدیث سے ثابت کر سکتا ہے تو وہ شخصیت اس دور میں امام ابن حمام کی ہے۔
یہ اتنی بڑی شخصیت ہے اور یہ ثابت ترجیح سے بھی ہیں۔ تو اب آپ بتائیے کہ یہ کیا لکھ رہے ہیں؟ یہ لکھتے ہیں کہ اما الاخذ منہا وہی دون ذالک فلم یبہ عہد، یعنی داڑھی اگر ایک مٹھی سے کم ہو تو اس کے کاٹنے کو کسی نے جائز نہیں کہا۔ اب اس سے ان جاہلوں کا بھی جواب ہو گیا جو مصر سے پڑھ کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک مٹھی داڑھی رکھنے کو اعلیٰ حضرت اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے علاوہ کس نے لکھا ہے؟ اب ان سے پوچھو کہ یہ فتح القدیر کے مصنف جو صاحب ترجیح سے ہیں اور یہ عرب ہی کے رہنے والے تھے، تو یہ تیسرے کیسے آ گئے؟ یہ اپنے دعوے میں جھوٹے اور مکار ہیں یا نہیں؟ ہمیں تعجب تو اس بات پر ہے کہ اسی شرح مسلم میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہے تو داڑھی اگر ایک مٹھی سے کچھ کم ہو تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اس کو مان لیا ان لوگوں نے، اب کاٹنا شروع کر دیا۔ اور اسی شرح مسلم میں کئی سو صفحات تک غلام رسول سعیدی صاحب نے لکھا ہے کہ وہاں جو ہے مزامیر کے ساتھ قوالی سننا حرام ہے، اور جتنے دلائل ہیں سب کو توڑ مروڑ کر اس کو تہس نہس کر دیا، تو اس کو یہ لوگ نہیں مانتے ہیں۔ اب ہمیں تعجب اس بات پر ہے کہ اسی شرح مسلم میں جو مسئلہ اپنے نفس کے مطابق تھا اس کو لے لیا، اور جو مسئلہ نفس کے خلاف تھا اس کو چھوڑ دیا۔ اب ایمان سے اور یقین سے بتائیے گا کہ یہ جو ہے نفس کی پیروی ہے یا شریعت کی پیروی ہے؟ ظاہر ہے یہ طبیعت کی پیروی ہے۔ معلوم ہوا کہ ایسے لوگوں سے دور رہنا ضروری ہے، اور دور ہی دور رہ کر ان کو سمجھو، پہچانو کہ یہ ایک صلح کلیوں کا الگ سے فرقہ بنا لیے ہیں، اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ تو داڑھی اگر ایک مٹھی سے کم ہو تو اس کے کاٹنے کا کسی نے جائز نہیں کہا۔ اس کے بعد والی روایت میں جو ہے تو مونچھیں کم کرنے کا حکم ہے، تو مونچھیں یعنی خوب پست کرو۔ تو یہاں پر یہ مسئلہ زیر بحث نہیں ہے۔ ہم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ صحابی کا وہ قول اور فعل جس میں قیاس کا دخل اور اجتہاد کا دخل نہ ہو، اور وہ اسرائیلیات سے یعنی پچھلی کتابوں سے بھی نہ لیتے ہوں، تو یعنی بہت سے ایسے ہیں جو پہلے مان لیجئے یہودی یا عیسائی کے پادری تھے، عالم تھے، بعد میں ایمان لائے تو وہ پچھلی باتیں بھی بیان کر دیتے ہیں۔ ایسا نہ ہو تو ظاہر ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے نہیں تھے، سب کو پتہ ہے۔ تو ان کا یہ فعل جو ہے تو مالا یدرک الا بالسماع کے قبیل سے ہے، یعنی ایسی چیز ہے جس میں قیاس کا دخل نہیں، اور جو قیاس اور عقل سے معلوم نہ ہو سکے فعل، تو اس میں یہی کہا جائے گا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضور نے ان کو ایسا کرنے کے لیے کہا، تو یہ ان کا فعل حضور کا قول ہی ہے۔ اور جب حضور کے قول سے ثابت ہو گیا کہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، تو اس کو سعیدی صاحب کا یہ کہنا کہ عرف پہ ڈال دیا جائے، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں معلوم تھا تو آپ یہ کہتے کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، آپ آسمان پہ کیوں اڑنے لگے؟ سائیکل کا کام نہیں ہے کہ وہ ہوائی جہاز کی طرح اڑنے لگے، سائیکل کا کام ہے کہ وہ اپنی سائیکل کی طرح رہے اوقات کے اندر، آپ ہوائی جہاز بن کے آسمان پہ اڑنا شروع کر دیے۔ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم کو یہ مسئلہ معلوم نہیں، ہم اس کی تحقیق نہیں کر سکتے۔ وہ کہنے لگے کہ چونکہ حدیث سے ثابت نہیں ہے جو ہے تو تحدید اور مقدار کی داڑھی کتنی ہو، تو عرف پر جو ہے چھوڑ دیا جائے، اور عرف میں چونکہ ایک آدھ انگل اگر کم بھی ہو تب بھی جو ہے اس میں اس کو لمبی داڑھی ہی سمجھتے ہیں۔ اب ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ جب مسئلہ حدیث سے ثابت ہو تو اس میں عرف کا کیا اعتبار ہوتا ہے۔ اب یہ ہم نے جو اصول بیان کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہم جو ہے تو خود مولانا غلام رسول صاحب سعیدی ہی کی کتاب سے ثابت کر دوں، تاکہ جو ہے تو آخری کیل ٹھونک جائے، اور سعیدی صاحب کے چمچے جتنے ہیں نا وہ سب چمچے ہی رہ جائیں، اور جو ہے تو پتیلی میں نہ جا سکیں اور ان کے اندر جانے کی صلاحیت رہ جائے۔ تو سنیے، سعیدی صاحب داڑھی کے مسئلے پر جب پہنچے تو وہ اتنا بے خود ہو گئے، اور ان کو جو ہے تو مکار جو ہے صوفیوں کا تصوف اتنا غالب آ گیا کہ وہ بے کیف ایک دم کیف میں آ کر بے خود ہو گئے، اور جو ہے تو خود اپنا ہی لکھا ہوا اصول بھول گئے۔ حالانکہ وہ شرح مسلم کے مقدمہ میں شرح مسلم جلد اول کے مقدمہ صفحہ نمبر 175 پر یہ عبارت ان کی موجود ہے۔ سنیے، میں اس کو لفظ بلفظ سناتا ہوں کہ مولانا غلام رسول صاحب سعیدی لکھتے ہیں، جو صحابی اسرائیلیات کو نقل نہیں کرتا وہ ایسی حدیث بیان کرے جس میں اجتہاد کی گنجائش نہ ہو، اور نہ اس کا بیان لغت
سے تعلق رکھتا ہو، مثلاً وہ بدائے خلق سے متعلق گزشتہ امور کی خبریں بیان کرے، انبیاء علیہم السلام کے واقعات بیان کرے، یا مستقبل کے واقعات مثلاً قرب قیامت کے فتنے اور اعمال قیامت بیان کرے، یا کسی کام کے مخصوص ثواب یا مخصوص عذاب کو بیان کرے، تو یہ حدیث حکماً مرفوع ہے۔ سن رہے ہو سعیدی صاحب کے چمچوں؟ ہاں، ایک سعیدی پاکستان میں، کچھ یہاں بھی ہیں، تو سن رہے ہو میری باتیں؟ ہاں، کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ حدیث حکماً مرفوع ہے، یعنی صحابی کا یہ قول جو ہے وہ سرکار ہی کا قول مانا جائے گا، کیونکہ جن چیزوں میں اجتہاد کی گنجائش نہ ہو ان کا جاننا صرف سماع یعنی سننے کے ذریعہ ہی ہو سکتا ہے، اور صحابہ کرام کا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سننا متصور ہے، کیونکہ یہ فرض کیا گیا ہے کہ وہ صحابی اسرائیلیات کو نقل نہیں کرتا، اس لیے یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خواہ اس صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنا ہو یا بواسطہ۔ اب پھر سے اگر جو ہے تو حافظہ باسی ہو گیا نا تو پھر سے تازہ کر لو، اور صفحہ نمبر 175 پہ یہ عبارت پڑھ لو۔ غلام رسول صاحب سعیدی صاف کہہ رہے ہیں کہ صحابی کا جو ہے قول یا فعل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا مانا جائے گا اگر اس میں اجتہاد کی گنجائش نہ ہو، اور دنیا جانتی ہے کہ مقدار جو ہے تو مقدار شرعی قیاس اور اجتہاد سے معلوم نہیں ہو سکتا، اور یہ جو قیدیں لگائی گئی ہیں یہ بھی جو ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں، اس کے باوجود جو ہے تو ایک مٹھی سے زیادہ داڑھی کاٹنا اور ایک مٹھی سے جو ہے تو جو زائد ہو اس کو کاٹ دینا اور کم نہ کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر ہی انہوں نے کیا، جس کے سعیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ہے صحابی کا ایسا قول حضور ہی کا قول ہے اور حضور کے ہی قول کی طرح اس پر عمل ہوگا، تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا سرکار ہی کے قول سے حکماً ثابت ہے، اور جب سرکار کے قول سے ثابت ہے تو سعیدی صاحب کا یہ کہنا کہ اس کو عرف پہ ڈال دیا جائے، اور عرف میں چونکہ ایک آدھ انگل کم ہو تو اس کو بھی لمبی داڑھی کہتے ہیں، یہ سراسر غلط باطل ہے، اور ان کے متعلقین اور چمچے یہاں سے لے کر منہاج القرآن تک جتنے ہیں سب کے اندر اگر ہمت ہے تو میری اس تفصیل اور تحقیق کا جواب دیں جو میں نے خود سعیدی صاحب ہی کی کتاب سے ثابت کر دیا۔ اور سنیے، نور الانوار میں بھی یہ اصول ہے، میں اس کو بھی سنا دوں کہ نور الانوار میں جو ہے تو اس اصول کو کیا بیان کیا کتنے پیارے انداز سے، تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ ایسا اصول ہے جناب کہ اس میں نہ فقہا کا اختلاف ہے اور نہ محدثین کا اختلاف ہے۔ محدثین کا اصول تو میں بیان کر چکا ہوں، اور جو سعیدی صاحب کی کتاب سے میں نے بیان کیا ہے تو وہ اس کے لیے جو ہے تو عبارت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو ہے تو وہ نخبۃ الفکر شرح نزہۃ النظر شرح عربی نخبۃ الفکر، یہ جو ہے کیا ہو گئی نخبۃ الفکر شرح عربی نزہۃ النظر، یہ جو ہے تو نخبۃ الفکر شرح عربی نزہۃ النظر شرح عربی نخبۃ الفکر میں جو میں نے شرح مسلم کے مقدمہ سے سنایا ہے عبارت نا، بے آئینہ ہی یہی مفہوم نزہۃ النظر شرح عربی نخبۃ الفکر امام الشان حضرت علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور زمانہ کتاب جو مدارس میں بھی داخل درس ہے، جس کا نام ہے نزہۃ النظر شرح عربی نخبۃ الفکر کے صفحہ نمبر 76-77 پر بھی یہ اصول موجود ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا اصول ہے کہ اس میں حنفی شافعی کا بھی اختلاف نہیں، اور یہاں تک کہ فقہا محدثین کا بھی اختلاف نہیں، بلکہ اس میں جو ہے تو فقہا اور محدثین دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ صحابی کا وہ قول یا فعل جس میں اجتہاد کا دخل نہ ہو، قیاس کا دخل نہ ہو، وہ اسرائیلیات وغیرہ سے نہ لیتا ہو، تو اس کو جو ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا قول و فعل مانا جائے گا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل ہی کی طرح اس پر عمل کیا جائے گا۔ اب جو ہے تو نور الانوار جو اصول فقہ کی مشہور زمانہ کتاب ہے، جو کیا کہتے ہیں حضرت ملا جیمن رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت عالمگیر بادشاہ کے زمانے کے تھے، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور یہ اتنی معتبر مانی جاتی ہے۔ تعجب تو یہ ہے
کہ جو لوگ ایک مٹھی سے کم داڑھی رکھتے ہیں وہ بھی اس کتاب کو پڑھاتے ہیں اپنے مدرسے میں، اب پڑھتے ہیں، اب اللہ جانے آنکھ کھول کے پڑھتے ہیں کہ آنکھ میں پٹی باندھ کے پڑھتے ہیں۔ ہاں ہو سکتا ہے نہ سمجھے ہو تو اب میں سمجھائی دے رہا ہوں، اور یا تو پھر یوں کرو کہ اگر جو ہے تو تمہارا پڑھنا پڑھانا اب تک جو ہے سب ناکام ہی رہا تو پھر سے داخلہ لے لو دارالعلوم غریب نواز میں، اور اب آنکھ سے پٹی ہٹا کے پھر سے پڑھ لو، تاکہ جو ہے تمہارا حافظہ تازہ ہو جائے، کیونکہ تم نے، مگر تم سمجھو گے کیسے، کیونکہ تم نے تو طبیعت کو شریعت سمجھ لیا ہے نا، تم کو تو سب کو خوش کرنا ہے، ایک ہاتھ میں جو ہے تو گمراہوں کا لڈو لینا، ایک ہاتھ میں سنیوں کا لڈو لینا ہے، دونوں ہاتھ میں لڈو چاہیے۔ سنیے نور الانوار صفحہ نمبر 9 پر کیا فرماتے ہیں حضرت علامہ مولا جیمن رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں قول الصحابی فیما یوقلو ملحق بالقیاس، صحابی کا وہ قول جو قیاس سے متعلق ہو، صحابی کا وہ قول جو معقول ہو یعنی قیاسی ہو، اس میں اجتہاد کا دخل ہو، وہ قیاس سے متعلق ہوگا، ملحق ہوگا، اس میں قیاس میں داخل ہو جائے گا، یعنی یہ کہا جائے گا کہ یہ ان کا اجتہاد ہے۔ افیما لا یوقلو ملحق بالسنہ، اور ان کا وہ قول جو غیر معقول یعنی جس میں قیاس کا دخل نہ ہو وہ سنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ فقہا کا کے یہاں بھی قاعدہ ہے کہ صحابی کا وہ قول جس میں اجتہاد و قیاس کا دخل نہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب بتائیے، اب پوچھو طاہر الپادری سے، اب پوچھو غلام رسول سعیدی سے، اب پوچھو ہندوستان کے سعیدیوں سے کہ تمہارا اس اصول کے بارے میں کیا خیال ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے کرتے تھے، اپنی مرضی سے کٹوا ڈالتے تھے؟ اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر کرتے تو بے شک پوچھ کر کرتے تھے، کیونکہ ان کے اس فعل میں قیاس و اجتہاد کا دخل نہیں ہے، تو ماننا پڑے گا کہ سرکار نے ان کو یہ کرنے کے لیے کہا، اور جب سرکار نے کہا تو ایک مٹھی داڑھی رکھنا سرکار کے قول سے ثابت ہوا۔ توفیر اللوحہ کی شرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول حکمی ہو گیا، تو داڑھیاں بڑھانا اور ایک مشت رکھنا دونوں قول رسول سے ثابت ہوا۔ وہ رضا کی نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار آر سے پار ہے، کعبہ کس منہ سے جائے گا فاسق، شرم تو تجھ کو مگر آتی نہیں۔